الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. ہمارے دین میں اللہ رب العزت نے سچ کا بہت بڑا مقام رکھا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے دین میں تمام آسمانی ادیان میں سچ کی بڑی شان ہے. نہ صرف یہ کہ آسمانی ادیان میں بلکہ خود انسان کی فطرت میں سچ کی تڑپ اور سچ کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی. انسان کی فطرت میں ہی نہیں بلکہ حیوانوں کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سچائی رکھی ہے. جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی فطری طور پہ سچائی پائی جاتی ہے. جھوٹ دین کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے. الا یہ کہ انسان رچا بسا ہی ایسے جھوٹے معاشرے میں ہو اور بچپن سے تربیت ہی اس کی ایسی ہوئی ہو کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو اور وہ جھوٹ کو معمولی سمجھنے لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ہے انسان دیکھ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. سب سے بڑے سچے پوری کائنات میں خود اللہ رب العزت. ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے سچا ہو. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سچے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کو تو دور جاہلیت میں بھی الصادق کہا جاتا تھا، وہ جو سچا ہے، الامین، امانت دار ہے. پورے کا پورا دین اس کی بنیاد سچ پر ہے، بلکہ پوری کی پوری کائنات کی بنیاد ہی سچ پر ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم نے ان کو سچ پہ پیدا کیا ہے. جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے پیدا کیا ہے. جیسے کوئی چیز ہے ویسے بتانا یہی سچ ہے، اسی کو حق کہتے ہیں. ہمارے پورے دین کی بنیاد سچ پر کھڑی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے اور ایک پیاری دعا کرتے. اس میں آپ یہ بھی کہتے انت الحق، اے اللہ تو سچا ہے. وعدک الحق، تیرے وعدے بھی سچے ہیں. ولقاؤک حق، تجھ سے ملاقات یہ سچ ہے. والنبیون حق، انبیاء سچ ہے، حق ہے. والجنت حق، جنت پر حق ہے. والنار حق، جہنم پر حق ہے. اس کے برعکس کفر، شرک، بدعت، ان سب کی بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہوئی.
سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور باقی سارے جھوٹ اسی سے پھوٹتے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ کفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اس حدیث کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچ کا دامن تھام لو، فإن الصدق یہدی الی البر، سچ نیکیوں کی راہیں کھولتا ہے، اور نیکیاں انسان کو جنت کے راستے دکھاتی ہے۔ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جب آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہے تو اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا۔ صدیق ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا اللہ کے ہاں مرتبے والا سٹیٹس ہے جس کا مقام نبیوں کے بعد آتا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جب انسان سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمام برائیوں کی راہیں کھولتا ہے۔ ولا یزال الرجل یکذب، انسان جب مسلسل جھوٹ پہ لگا رہتا ہے، ویتحری الکذب، اور جھوٹ ہی کی راہ پہ رہتا ہے اور اسی کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، تو اللہ کے نزدیک اس کو کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا۔ ایک آخری حدیث سنیے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سچے ہوں، بلکہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اتنے سچے ہوں کہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جس میں شک شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک تو ہے واضح جھوٹ، اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن وہ جس میں شبہ ہو کہ شاید یہ غلط نہ ہو، شاید یہ ایسا نہ ہو۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے، امت کی عظیم ہستی، آپ کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ نے اپنے اس نواسے کو خصوصی طور پہ نصیحت کی، کہا، حسن دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دو اور وہ چیز اپناؤ جس پہ شبہ نہ ہو۔ فإن الصدق طمأنینہ، کیونکہ سچ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اطمینان دیتا ہے۔ وإن الکذب ریبہ، اور شبہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں کچھ جھوٹ کا اندیشہ ہو۔ جھوٹ انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ اگر نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی اس کا تجزیہ کیا جائے، میڈیکلی اس کا تجزیہ کیا جائے، تو دنیا اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ سچ بولنے والے کے ضمیر پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے وجود پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے دل پہ ایک اطمینان ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سچ کی پاداش میں اگر اس کو سولی کے پھندے پر بھی لٹکایا جائے تو اس کے دل میں پھر بھی اطمینان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ سچ کی خاطر ہو رہا ہے، میں سچا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ انسان کو اندر سے بے چین کرتا ہے۔ وہ جو مرضی کامیابی حاصل کر لے، جھوٹے مقدمے میں کامیابی حاصل کر لے، جھوٹی گواہی دے کے حاصل کر لے، وہ جھوٹی زمین حاصل کر لے، وہ جھوٹے ایکڑ حاصل کر لے، ایک دن آئے گا کہ وہ اندر سے بے چین ہوگا۔ اگر اس کے ضمیر میں تھوڑی سی بھی زندگی موجود ہے، نہیں ہوگا تو مرتے ہوئے ضرور بے چین ہوگا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ اس لیے ہماری عدالتیں تو یہ دنیا کی عدالتیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت ہو،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام چیف جسٹس ہوں اور آپ کسی کیس کا فیصلہ کر رہے ہو، آپ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس تم کیس لے کے آتے ہو. بعض لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں، میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں، تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے. اگر میں نے فیصلے میں کوئی مجھ سے خطا ہو گئی اور میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، تو فیصلہ میرے فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو کاٹ کے دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق طمانینہ، سچ سیٹسفیکشن دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور جھوٹ انسان کو اندر سے بے چین کرتا ہے. آج دنیا میں ہمارے پیچھے رہ جانے کی اور معاشی زوال کی اور ہر قسم کے زوال کی ایک اہم ترین وجہ ہمارا جھوٹ ہے. چھوٹی سی آپ مثال لے لیں، ہم یہود سے، ہنود سے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے نفرت کرنے کے باوجود ہمیں پتا ہو کہ فلاں چیز میڈ ان جاپان ہے، چپ کر کے لے لیتے ہیں کہ جو اوپر لکھا ہے اندر وہی ہے، ہمیں اطمینان ہوتا ہے. اور ہم اپنے ہی معاشرے کی بنی ہوئی چیزیں 10 دفعہ سوچتے ہیں میڈ ان پاکستان ہے، بچ کے دھیان سے، پتہ نہیں اوپر کیا ہے اندر کیا ہے. نہ صرف یہ کہ سچ انسان کو آخرت میں کامیاب کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی وقتی آزمائش آ سکتی ہے لیکن سچ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے. اگرچہ اس میں بعض وقت لگ جاتا ہے، وہ ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ آخرت کو تو تباہ کرتا بھی ہے، کرتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی وقتی طور پہ بے شک وہ چند سالوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے وہ کامیاب ہو بھی جائے، بظاہر نظر آئے کہ یہ تو سچ جھوٹ بول بول کے بڑا اونچا نکل گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا. مکی دور میں 13 سال تک صحابہ پریشان ہوتے رہے، وہ سچ پر تھے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سچ بولے ادھر نتیجہ نکلا ہے، اگر تو ایسے ہوتا تو سارے سچے ہو جاتے. سچ کی وجہ سے امتحان تو ہوتا ہے، آزمائش تو آتی ہے، پریشانی تو بعض دفعہ آتی ہے، لیکن وہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ کس لیول کا یہ سچا ہے. تو 13 سال تک آزمائشیں آتی رہی. مدینہ کے ابتدائی چند وقت میدان بدر تک پھر بھی آزمائش جاری رہی، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے کامیابی سچوں کے لیے لکھی ہوئی ہے. آج اس وقت آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ غمزدہ ہیں، ہم اس پہ پریشان ہیں، ہمارا دل اس پہ بے چین ہے، اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ یہ امت کہاں کھڑی ہوئی ہے. لیکن فلسطینی سچے ہیں اور وہ حق پر ہے. اس لیے میں اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آخری کامیابی اللہ نے فلسطین والوں کے لیے لکھی ہوئی ہے. یہ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نکھار رہا ہے، سچے جھوٹے علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں، منافق اور واقعی اللہ پہ ایمان لانے والے ان کو اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ صفوں میں کر رہا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا اور لازماً آئے گا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ اہل حق کو دے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت اہل فلسطین کی، اہل اسلام کی، اہل ایمان کی اتنی مدد کرے گا، اور یہودی جھوٹے اور مکار ان کو اتنا ذلیل کرے گا کہ خود ان کو
اپنی سرزمین فلسطین میں جس پہ یہ غاصب ہے جگہ نہیں ملے گی، اور یہ درختوں کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی پکار کے کہیں گے یہ یہودی خبیث میرے پیچھے ہے، اے مسلمان آ اور اس کو مار ڈال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، سچ کے اوپر ہی قائم رکھے، سچ کے اوپر ہی زندگی دے، اور سب سے بڑے سچ لا الہ الا اللہ پہ ہی اللہ ہمیں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔